علی بھائی کٹ اٹ شارٹ، آپ کے خیال میں یہ خبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانا، سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے پہلے بھی کئی باتیں سامنے آئیں، کچھ اجلاسوں میں ان کی کوئی کھٹپٹ بھی ہوتی رہی مختلف ایم پی ایز وغیرہ سے، لیکن اب یہ کیا ظاہر کرتا ہے اگر کچھ اراکین نہیں آ رہے ہیں تو واقعی کوئی فارورڈ بلاک ہے جس کا پی ٹی آئی جس حوالے سے آج جان چکی ہے فائنلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی کا جو انتخاب ہے اس کو میں کوئی خطرہ نہیں دیکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب ان کا اپنا ایک موو ہو، میں نے ریکمینڈ کیا ہو، کسی اور نے کیا ہو، تو پھر تو کوئی اور شخص کی جگہ آ سکتا ہے پی ٹی آئی میں سے، لیکن چونکہ انتخاب عمران خان تو اس پہ مجھے کوئی ایشو نہیں لگ رہا۔ ہاں، کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، تو یہ جو اس کو ایک بلاک یا فارورڈ بلاک یا ایک گروپ کا رنگ دیا جا رہا ہے، اس کی میں قطعی نفی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کر کے کوئی شخص جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں سیاست ویسے بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ چاہے جو بھی ہو، سہیل ہو، الف ہو، بے ہو، جیم ہو، جو بھی ہو، اگر وہ عمران خان کا انتخاب ہے تو اس کے خلاف جانا، لوگ عمران خان صاحب کے خلاف جانے سے تصور کریں گے، تو وہ اس کا مجھے مسئلہ نہیں لگ رہا۔ ہاں، لوگوں کے گلے شکوے فنڈز وغیرہ یا کارکردگی پہ ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بلاک مجھے بنتا نظر نہیں آ رہا جس سے ان کی وزارت اعلیٰ کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہو۔ اچھا، لیکن علی بھائی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اس آفریدی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح جنید اکبر صاحب تھے، دیگر لوگ تھے، وہ یہ کہتے رہے کہ جو کور ایشوز ہے کے پی کے ان کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جو پرانے درینہ کارکن ہیں جو اب یہاں اس وقت ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آفریدی صاحب کو صوبے کی امور کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو کدھر گریڈ کرتے ہیں؟ مطلب ان کی جو سیاسی مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن صوبے کے ایشوز تو ابھی بھی پینڈنگ ہیں بڑی حد تک۔ پختونخوا میں گورننس ایشوز کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن جہاں ہمارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے، جو کہ میں بھی کہتا ہوں کہ ان کو مزید بہتر کرنی چاہیے، تو وہاں ان کو یہ بھی ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ کی جو مین ایشو ہے اس وقت تحریک انصاف کے سامنے، ایک ہے عمران خان صاحب کی رہائی، دوسرا ہے گورننس، صوبہ چلانا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبے پہ زیادہ توجہ دیں تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کا بھار جو ہے وہ مرکزی سیاسی جماعت، جس میں جنرل سیکرٹری، جس میں چیئرمین، جس میں دونوں اپوزیشن لیڈران صاحبان، جس میں وہ لوگ جن کے پاس کوئی انتظامی ذمہ داریاں ہیں، وہ بشمول میرے ہم سب کو پھر زیادہ اٹھانا ہوگا، کیونکہ ویسے یہ میری ایک ذاتی رائے ہے جس سے اب زیادہ لوگ متفق ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں۔ میری بالکل شروع سے یہ رائے ہے کہ وزیر اعلیٰ کو آپ گورننس کی طرف فوکس رکھیں۔ ہاں، ان سے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، وہ جو ان کو آئینی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اجازت دیتی ہے، اس سے تجاوز بھی نہیں۔ باقی عمران خان صاحب کی رہائی، پولیٹیکل تحریک چلانا، وہ ہم سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ اب جب وہ اضافی ذمہ داریاں حد سے زیادہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں، ادھر پھر گورننس کمپرومائز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل 100% درست ہے۔ یہ جو کرٹکس ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک صوبے میں بار بار پی ٹی آئی الیکٹ ہو رہی ہے تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں جس طرح جو ایکس سی ایم ہیں گنڈا پور صاحب، وہ بھی، فضل الہی صاحب، دیگر اراکین وہ بھی نہیں آئے اس میٹنگ میں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے سے ناراض ہیں، ایون گنڈا پور صاحب کے ٹائم سے ناراض ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوکل وہاں کے کے پی کے اراکین تھے۔ آپ کے خیال میں جو گروپ بندی ہے وہ بہت زیادہ واضح تو ہے، ہر جماعت میں ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آفریدی صاحب اس وقت خاصے جونیئر نہیں ہیں کیا؟ یہ تو شروع میں سوچنے والی باتیں تھیں نا، اب تو 9 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، اب تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی عام حالات نہیں ہیں، عام حالات اگر ہوتے تو شاید سہیل وزیر اعلیٰ ہی نہ ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی سینئر قیادت ابھی صوبے میں ایم پی اے ہوتی، کچھ ابھی مرکز میں ہیں، تو جب عام حالات نہیں ہیں تو اس وقت پارٹی کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ سہیل عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی جو ریکمنڈیشن آئی، ان کا انتخاب ہے۔ اس وقت یہ آپس کی لڑائیاں اور یہ چیزیں کوئی خاص اہمیت بھی نہیں رکھتی ہوئی، میں ان کو ڈسٹریکشن سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک چیز پہ فوکس جماعت کو کرنا چاہیے، میں نے لفظ جماعت یوز کیا ہے،
وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. اور حکومت جو ہماری پختونخوا میں ہے اس کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, وہ ہے 4.5 یا 4.25 کروڑ پشتونز جو وہاں رہتے ہیں, ان کی زندگی بہتر بنانا, ان کو اچھی ہیلتھ فیسلٹی دینا, ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن, لیکن سب سے اہم لوگوں کی زندگیاں بچانا. ڈرون اٹیکس نہ ہو, دہشت گردی کو روکنا, اس میں مرکز اور وفاق کو مل کے کام کرنا, حساس اداروں کے ساتھ مل کے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانا. تو یہ دونوں فرنٹس پہ ہمیں کام کرنا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری بار ہمیں الیکٹ کیا ہے اور اس کی بڑی ذمہ داری بھی ہے. پختون کا ریکارڈ ہے پختونخوا کا کہ وہ دوسری بار کبھی ووٹ ہی نہیں دیتا اگر بالکل آپ کی ایسے ہی ہے. پرفارمنس. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تیسری بار ووٹ دیا ہے. بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اس ووٹ کی ہمیں قدر کرنی ہے, کرنی چاہیے. سہیل کو بھی ادراک ہے, وہ قبائلی نوجوان ہے, اس کے اپنے علاقے میں ہے, جو ہے اس کو پتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بہت بڑے چیلنجز ہیں سہیل کو. اچھا